بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ اس مہینے کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رحمت کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ارشاد فرمایا ہے، بلکہ بہت زور سے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اگر انسان نے صرف غلطی کرنی تھی تو اس کی سزا ملنی تھی، اگر انسان نے نیکی کرنی تھی تو اس کی جزا ملنی تھی، اگر صرف اتنی ہی کہانی ہوتی تو پھر تو بات کچھ اور تھی۔ لیکن درمیان میں ایک رحمت کا تصور جو ہے، یہ بہت قیمتی تصور ہے کہ انسان کو انسان کی بدعمالیوں کے جو نتیجے ملنے تھے، رحمت کی وجہ سے وہ نتیجے اس کو نہیں ملتے۔ یہاں پر معافی آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ورنہ تو جو کفار تھے وہ ان کو اس دور کی بھی سزا ملتی جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جہاں پر آ کے کلمہ کھڑا ہو گیا وہاں پہ ان پہ رحمت ہو گئی اور پچھلا سارے گناہ دھل گئے۔ تو اسی طرح سے آج کے دور کے مسلمان کو جو ہے وہ بھی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے کہ رحمت جو ہے وہ یہ حساب و کتاب سے نکال کے آپ کو کھینچ کے لے کے چلی جاتی ہے۔ ایک سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت نے تیری مجھ کو گلے سے لگا لیا، میں ڈر رہا تھا ورنہ حساب و کتاب سے۔ یہ حساب کتاب میں اگر پڑ گئے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کرن تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ اس نے رحمت کا تصور دیا، بلکہ رحمت للعالمین کا تصور دیا۔ ہمارے پاس جو رحمت کا تصور پہنچا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچا ہے کہ آپ رحمت کریں گے، آپ شفاعت کریں گے، آپ مہربانی کریں گے۔ ہمارے جتنے بھی اعمال جو ہیں جن کی ہمیں سزا منطقی طور پر ملنی تھی، وہاں پر اگر رحمت درمیان میں آ جائے تو پھر وہ آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اور رحمت ڈھونڈنے والے کو ملتی ہے۔ رحمت کا تصور ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رخ رحمت کی طرف چل رہا ہے۔ آپ کو اندیشہ آ گیا کہ اب جو میرے اعمال ہیں یہ تو اس کافی نہیں ہے کہ یہ ان سے مجھے انجام اس کا اچھا ملے گا۔ تو یہیں پر آ کر وہ تصور کھڑا ہو گیا رحمت کا، اور اس نے کہا کہ میں ہی ہوں تمہیں جو سیاہوں سے نکال کر تو روشنی میں لے کے جاؤں گا، میں ہی ہوں جو تمہیں ان حالات سے نکال کر ان حالات میں لے کے جاؤں گا۔ یہ جنت دوزخ یہ سب جو ہے یہ رحمت کے کھیل ہیں۔ یہ جو لوگ رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، اور جو رحمت کے سائے میں نہیں آتے اللہ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے اور ان کو رحمت کے سائے میں رکھے۔ یہ رحمت اللہ کا ایک ایسا امر ہے کہ یہ ہمیں رحمت للعالمینی کا جو صدقہ ہے یہ آگے لوگوں میں بھی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں پر آگے مہربانی کریں۔ ہم ان کو معاف نہیں کرتے، ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر اپنی بات جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کو جیتنے کی ضرورت ہمارے پڑ جاتی ہے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ بحث جیت جاتے ہیں اور دوست ہار جاتے ہیں، تو ہمیں دوست جیتنے کی ضرورت ہے، بحث جیتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر لوگوں سے معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے، یہاں پہ لوگوں کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ معافی کا تصور، یہ معافی مانگنے کا تصور، یہ سب رحمت کے ساتھ منسلک ہے۔ جس انسان پر رحم ہوا ہوگا وہ آگے رحمت للعالمینی کی یہ جو صدقہ ہے یہ آگے پھیلانا شروع کرے گا۔ ایک انسان اپنے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہ رحمت ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت پھیلانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کا مہینہ ہے۔
تو یہ ہمیں رحم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چڑیوں کو پانی پلانا ہے, جانوروں کو کھانا کھلانا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک چڑیا یا ایک جانور کوئی بھی آپ کے گھر میں ہے, اگر وہ بھوک سے مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی ساری جو کائنات ہے انسان کی وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. اور یہ رحمت ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, اس کی پرورش کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ بنتا ہے. وہ پرندے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ جانور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کے لیے رحمت بن کے وہ گھر میں آتے ہیں. تو یہ رحمت کا تصور جو ہے نا, یہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ رحمت کے عقدے کھولے, ہمیں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والا بنائے, ہمیں اس رحمت للعالمین کے صدقے میں رکھے اور اپنا بنا کے رکھے, اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے اپنے قریب رکھے. اور یہ رمضان سے ہمیں رحمتیں اور سعادتیں جو ہیں یہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.